ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر جناب سراج الحق صاحب۔ سراج صاحب، یہ شمالی وزیرستان کا جو آپریشن ہے کامیاب جا رہا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے، ہمارا کام تو یہی ہے کہ جو لوگ اس وقت 8-9-10 لاکھ ہے آئی ڈی پیز بن گئے، ان کی خدمت میں مصروف ہے۔ باقی وہاں نہ صحافی جا سکتے ہیں، نہ جانا ہے لوگوں کا، نہ وہاں موبائل سسٹم ہے، نہ ٹیلی فون کا وہ سسٹم ہے۔ اس لیے وہی خبر آتی ہے جو حکومت شائع کرتی ہے، اس سے زیادہ تو عام لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اور کام کرنا ہے۔ بہرحال ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس آپریشن کو جلد از جلد ختم کر کے لوگوں کو واپس جانے دیا جائے، اس لیے کہ 8-9-10 لاکھ لوگ اگر اس گرمی میں باہر پڑے ہیں تو اس کے بہت مضر اور خراب خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں۔ جب سوات آپریشن ہو رہا تھا تو اسی میلوڈی میں قاضی حسین احمد صاحب نے اس کے خلاف دھرنا دیا ہوا تھا۔ اس آپریشن کے بارے میں جماعت اسلامی خاموش، کوئی ڈیل ہو گئی ہے فوج سے؟ ہم نے اب بھی اپنے موقف کا اظہار کیا ہے کہ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے، آپریشن سے مسائل حل نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری اس دھرنے پر بھی حکومت نے آپریشن بند نہیں کیا تھا۔ آج بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ آپریشنوں کا یہ سلسلہ ختم ہو اور امن قائم ہو، اور میرا ویسے یقین ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت نے جس وقت یہاں امن قائم کرنے کا اخلاص کے ساتھ کوشش کی تو قبائلی علاقوں سمیت کراچی میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ ڈرون کے خلاف آپ بھی بہت احتجاج کرتے تھے اور عمران خان صاحب بھی، اب ڈرون دوبارہ شروع ہوئے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان کی درخواست پہ شروع ہو گئے۔ آپ بھی خاموش، عمران خان صاحب بھی خاموش، وہ 4 حلقوں کے پیچھے پڑ گئے، آپ نے غزہ کی فکر شروع کر دی، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، اگر ہماری مذمت سے ڈرون حملے بند ہو سکتے ہیں تو میں اب بھی مذمت کرتا ہوں۔ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، میں ڈنڈا اٹھا کر، توپ اور بندوق اٹھا کر پیچھے تو نہیں جا سکتا ہوں کہ ڈرون کو گرا دوں۔ میں بیان دے سکتا ہوں، میں جلسہ کر سکتا ہوں، میں احتجاج کر سکتا ہوں، میں اسمبلی میں قرارداد پیش کر سکتا ہوں، اور یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ سر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے جمہوری حکمران ہیں یہ برائے نام ہیں، اصل اختیار جو ہے کچھ اور قوتوں کے پاس ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ وزیر بھی رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی خیبر پختونخوا کے اصل حکمران پرویز خٹک اور اسلام آباد یا پاکستان کے میاں نواز شریف ہیں؟ میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سیاسی لیڈر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے ہیں، تو اس کا الٹرنیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اختیارات ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ جب حکمران خود سکینڈل میں ملوث ہو جاتے ہیں، جب خود غلطیاں کر جاتے ہیں، ظاہر ان کا ریکارڈ تو بنتا ہے، تو خود اپنے آپ کو اخلاقی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اور اخلاقی طور پر جو قوم یا پارٹی یا لیڈر کمزور ہو جائے پھر اختیار ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو اس وقت تو اخلاقی طور پہ کمزور ہیں ہمارے حکمران، تو اٹ مینز کہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے۔ دیکھیے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ آپ نے دیکھا جناب زرداری صاحب کی حکومت تھی تو صرف اسلام آباد تک محدود تھی، اور باقی سارے معاملات انہوں نے چھوڑ دیے تھے کہ بس وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ وہ کون؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے سارے معاملات ان کے حوالے کیے تھے۔ اب مسلم لیگ بھی اسی طرف جا رہی ہے، تو اب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور تبدیلی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اس وقت سیاسی برہمن نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل ایک طبقہ ہے، کسی نے ایک پارٹی میں پناہ لی ہے، کسی نے دوسرے پارٹی میں، اور یہ رنگ بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، لیکن بالکل ایک ہی کریکٹر کے لوگ ہیں۔ اس لیے میں اطمینان دلاتا ہوں، MQM تو نہیں ہے، میں اطمینان دلاتا ہوں کہ ہماری جو کامیابی ہے، اس قوم کی کامیابی اس نظام میں ہے جس نظام کے لیے پاکستان بنا تھا، اور وہ کسی فرد اور پارٹی کا نظام نہیں، وہ اللہ کا نظام ہے، اسلامی نظام ہے۔ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ ان کے خلاف جو لوگ میدان میں نکلے ہیں، اور خصوصاً چودھری برادران، عمران خان صاحب اور قادری صاحب، تو کہتے ہیں کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو بھی اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے؟ ویسے مجھے تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے پارٹی کے فیصلے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔
جب ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو سیاسی لیڈروں کا کام ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے دے, اپنے اپنے راستے پہ چلے. یہ شیخ رشید صاحب بھی خود یہ کہتے رہتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں جیسے فوج تیار بیٹھی ہے اقتدار سنبھالنے کے لیے. ظاہر ہے جہاں GHQ ہیں شاید اس سے کچھ ہی فاصلے پر ان کا گھر واقع ہیں, وہ بات چیت سنتے ہوں گے ان کے. لیکن میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ فوج اس وقت اس انتظار میں ہے کہ وہ حکومت کرے, اس لیے کہ جو معاشی کرائسس ہے, جو بین الاقوامی مسائل ہے, یا جو ہماری فوج وزیرستان اور قبائلی علاقوں میں انگیج ہے, اور ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح سوچیں, ان کے اور اپنے بہت سارے کام ہیں. غلطی جس کی بھی ہو, لیکن اگر سسٹم ڈیریل کیا گیا تو جماعت اسلامی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ کمزور سے کمزور تر جمہوریت بہت بہتر ماشاء اللہ سے بہتر ہے. ماشاء اللہ انہیں تو قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین کو توڑا گیا, ماشاء اللہ نافذ گیا, تو ہم تو اس کے مخالف ہوں گے, اس کے ریزسٹنس کریں گے, مقابلہ کریں گے, اور ہم نہیں انشاءاللہ ساری قوم. اس لیے کہ اس وقت یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل یہی ہے کہ اس آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو چلایا جائے. اس وقت یہ تاثر عام ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو ایک صوبے تک محدود کر لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو وفاقی حکومت اور میاں نواز شریف کے رویے میں اس طرح کا عنصر نظر آتا ہے کہ وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ ویسے ابتدا میں تو ایک اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے بلوچستان میں عبد المالک کو حکومت بننے دی, ادھر بھی انہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک لحاظ سے PTI کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا, اور سندھ میں پیپل پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. تو ہمارا خیال تھا کہ چونکہ یہ جناب نواز شریف صاحب کی تیسری باری ہے, تو ظاہر ہے اس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, تجربہ حاصل کیا ہوگا. ویسے بھی انسان ماضی سے تجربات سے سیکھتا ہے. لیکن بعد میں جو اس کا بجٹ آیا اور انہوں نے جو وسائل کی تقسیم کے, اس کے حوالے سے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چھوٹے صوبوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا. مثال کے طور پر میں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ خود نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا, اسحاق ڈار صاحب نے وعدہ کیا لواری ٹنل کے حوالے سے کہ ہم لواری ٹنل کو 7 بلین دیں گے تاکہ یہ کھل جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن بعد میں جب بجٹ پیش ہوا تو اس کے لیے صرف 1 بلین رکھے گئے تھے, اور وہ بھی پرانے بل ہے جو ٹھیکیدار کو ملیں گے اور نیا کام نہیں ہوگا. سرور صاحب, یہ جو پاک افغان بارڈر پہ وقتاً فوقتاً مختلف واقعات ہوتے ہیں, کبھی وہ ہمارے سفیر کو طلب کرتے ہیں, کبھی ہم ان کے سفیر کو طلب کرتے ہیں. آپ کا اپنا بھی تعلق دیر سے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تجاوز کر رہے ہے یا افغان حکومت تجاوز کر رہی ہے؟ سلیم, میرا گھر تو پاک افغان بارڈر پہ ہے, اور ہمارے گاؤں کے بیڑ بکریاں صبح جب نکلتی ہے تو ان کے افغانستان بارڈر کو کراس کرتے ہیں. اس طرح ان کے گائیں بھی کبھی کبھار ہماری طرف آ جاتی ہیں. تو اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی مسلمان, ایک ہی کلچر, ایک ہی زبان, ایک ہی نسل, تو کوئی اس طرف حقیقی پرابلم تو نہیں ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ افغانوں کو اور پاکستانیوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے, اور دونوں کو مل کر اس خطے سے نیٹو کو نکالنا چاہیے. جب تک نیٹو افغانستان میں موجود ہے یہ فساد کی جڑ ہے, اور یہ نیٹو کے مفاد میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشن رہے تاکہ دونوں اس کے محتاج رہے. لیکن اب جو نیٹو نکل رہا ہے تو پریشانی بڑھ رہی ہے, لوگ کابل سے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے ماضی میں بھی افغانوں کی آپس کی لڑائیاں دیکھی ہیں, اور اب بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کے نکلتے ہی آپس کی خون ریزی شروع ہو جائے گی. افغانوں کو اس حال پہ چھوڑنا کہ وہ آپس میں لڑتے رہے, خانہ جنگی ہو, یہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ ایران کے مفاد میں ہے. گو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم تماشا کرتے رہیں, لیکن ظاہر ہے وہاں جو آگ لگی ہے اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہمیشہ پڑتے رہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ملا محمد عمر اور گلبدین حکمتیار ڈاکٹر اشرف غنی یا عبداللہ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ ہماری کوشش ہے, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملا محمد عمر, انجینئر گلبدین حکمتیار, عبداللہ اور دوسرے سب مل کر ایک نظام کا حصہ بن جائے اور ایک پرامن, مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے کام کرے. ان دونوں کو اس نظام کا حصہ بنانے کے لیے جماعت اسلامی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گی؟ جو ہماری صلاحیت ہے, خواہش بھی ہے, اور صلاحیت جتنی اللہ نے دی ہے اس کے مطابق ہم ایک خاموش کوشش تو کر رہے ہیں. لیکن ملا محمد عمر تو جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں.
نہیں، یہ بالکل ایک جزوی بات ہے. ان کے لوگوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ ماضی میں جو طالبان کی حکومت تھی، ظاہر ہے وہ نئے لوگ تھے، انہوں نے جہان کو نہیں دیکھا تھا، دنیا میں گھومے پھرے نہیں تھے. اب ان کے تجربات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب وہ دوست اور دشمن میں تمیز کر سکتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ ترجیحات ان کے اب وہ اپنی ترجیحات سمجھتے ہیں. تو جمہوریت ایک اور مسئلہ ہے. بنیادی مسئلہ افغانستان میں ایک پرامن حکومت بنانے کا ہے اور جنگ کے خاتمے کا ہے. ناظرین، سراج الحق صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں، اور ہمارے مہمان ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر جناب سراج الحق صاحب. یہ انڈیا کے ساتھ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ وہی ماضی کی پالیسی جاری رہے گی جماعت اسلامی کی، کرش انڈیا، انڈیا سے لڑو، جہاد کرو، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ انڈیا کے ساتھ سلیم اس وقت تک ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک انہوں نے کشمیر پر قبضہ رکھا ہے، اور جب تک وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے. اور آج بھی وہاں 7 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے، ظلم کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے. اور ہندوستان کے بہت سارے جیلوں میں کشمیری بچے آج بھی موجود ہیں، اور وہاں بھی آج بھی مائیں اور بچے بستر آپ دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ظلم کر رہی. اس لیے ہم حکومت پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے یا فنکاروں کا آنا جانا ہے یا گندم ڈپلومیسی ہے، یہ ویسے فراڈ ہے دونوں ممالک کے عوام کے ساتھ. سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرے، اس کے بعد ہندوستان سے دوسری کی بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ تو ہندوستان نہ تیار ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے، نہ کشمیر آزاد کرانے کے لیے. تو پھر کیا آپ پاکستان کو ہندوستان کی کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ کا مشورہ دیں گے؟ پھر تو رستہ جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی وکالت کرنا چاہیے، ان کو اخلاقی سپورٹ دینا چاہیے. اگر کشمیری نہیں تک گئے ہیں، قربانی تو وہ دیتے ہیں، تو پاکستان کو بھی منافقت کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور جب پاکستان خود ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہو اور دی موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیتی ہو یہ حکومت، تو پھر یہ جب اقوام متحدہ اور دوسری دنیا میں بات کرتی ہے یہ حکومت کہ ہندوستان ظلم کرتی ہے، تو دنیا کیسے اس پر یقین کر لے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ منافقت سے نکل کر ایک ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو قومی وقار کا شائع نشان ہو. جو کچھ 60 سالوں میں ہوتا رہا اس کا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوا؟ سوائے نقصان کے، سوائے آزمائشوں کے، سوائے شہادتوں کے، سوائے بے عزتیوں کے، کشمیریوں کے حصے میں کیا ہے؟ دیکھیے، اب کشمیریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. آپ کا پیغام یہ ہے کہ ہم سے محبت کر کے آپ کو کیا ملا ہے؟ جب وہ مرتے ہیں، میرا پیغام یہ ہے کہ جب وہ پاکستان کی محبت کی خاطر لڑ رہے ہیں تو پاکستان بھی پھر ان کی خاطر ہندوستان سے جنگ ڈکلیئر. دیکھیے، ابھی کرکٹ میچ ہوا، پاکستان جیت گئے، تو ہندوستان تو اتنے چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں. ان کی حکومت کی بات کرتا ہوں کہ ان اسکول کے یونیورسٹی سے ان بچوں کو بھی نکالا کہ آپ لوگ پاکستان کی جیت پر کیوں خوش؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں کے اندر پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی پاکستان کا ایک ترجیحی مسئلہ ہے. مثلا اگر قائد اعظم نے اس کو شہرک قرار دیا ہے اور وہ ہندوؤں کے قبضے میں، تو کیا شہرک کو اس طرح چھوڑنا ہندوؤں کے قبضے میں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شہرک کی خاطر جو قوم نہ لڑے تو پھر اس کو تو جینے کا حق بھی نہیں. دیکھیے، لڑنے کا مسئلہ آخر میں آتا ہے، پہلے اس سے بہت سارے کام کرنے. یعنی اگر آپ جمہوری انداز میں بھی اس مسئلے کو اٹھا لے ساری دنیا میں، آپ ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے دنیا کو دکھا دے، آپ کشمیریوں کا ساتھ دے دے، ان کو سپورٹ کر لے، تو بھی یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. تو اگر کشمیریوں پر ظلم اور جبر میں ہندوستان کا 50% اور 70% حصہ ہے، تو اتنا ہی بزدل حکمرانوں کا بھی ہے جو اسلام آباد میں. سراج صاحب، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں اس میں پھر قواریت سر فہرست ہے یا کہ بجلی وغیرہ؟ دونوں بڑے مسائل ہیں. بجلی کی تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر جھونپڑی کا مسئلہ ہے، ہر کمرے کا مسئلہ ہے، ہر بیڈ روم کا مسئلہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حل کرنا چاہیے. اور یہ تو مسلم لیگ نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہم 3 مہینوں میں یہ حل نہ کر سکے تو پھر ہمارا نام تبدیل کرنا. تو اب ہمیں خود بتائے کہ اب اس کے لیے کیا نام رکھے، اس لیے کہ ویڈیو موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے. جہاں تک فرقہ واریت کی بات ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جس وقت چاہے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتی. لیکن کہتے ہیں وہ کچھ اسلامی ممالک کی وجہ سے وہ اپنی پراکسی وار ہمارے ملک میں لڑ رہے ہیں. دیکھیے ہم دوسروں پر الزام لگاتے تو ہیں اس لیے کہ بہت آسان کام ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہم وہ پورا کر لیں. میں پھر کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حکومت اور ریاست نے چاہا کہ یہاں امن قائم ہو جائے، فرقواریت کا خاتمہ ہو، تو یہ 100% ممکن ہے. یہ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں امریکہ پہ الزام لگانے کی بجائے ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں. ادھر تو ہر چیز میں امریکہ اور ہندوستان پہ الزام لگتے ہیں، لیکن جب اسلامی ممالک کا ذکر آتا ہے تو آپ لوگ نام لینے سے کتراتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہم تو حکمرانوں سے بات کرتے ہیں، اپنوں سے بات کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کی طرف نہ دیکھیں، آپ ان سے ڈکٹیشن نہ لیں، آپ ورلڈ بینک اور IMF کو سہارا نہ بنا دیں، آپ اپنے وسائل اپنے پاؤں پہ کڑے ہو کر اپنے مسائل خود ہی حل حکمرانوں سے کریں. کہہ دینا کہ ان اسلامی ممالک کو شٹ اپ کال دے دیں. مسئلہ اسلامی ممالک کا نہیں ہے، مسئلہ ڈالر کا ہے، مسئلہ درہم و دینار کا ہے. اگر اس سے ہماری حکمران توبہ کر لے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. نہیں، وہ صرف حکمران لے رہے ہیں یا کہ مذہبی طبقات بھی لے رہے ہیں اور فرقواریت پھیلانے والے لوگ بھی لے رہے ہیں؟ دیکھیے جرائم کا خاتمہ کرنا حکومت کا کام ہے، اصلاح کرنا حکومت کا کام ہے. اگر کوئی ظلم جبر قتل کرتا ہے تو اس پر قانون نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے. اور حکومت بنتی اس لیے ہے، ریاست قائم اس لیے ہوئی ہے کہ وہ معاشرے کو منظم کر لے. لیکن اگر کوئی حکومت یہ کام نہیں کر سکتے ہے پھر ان کو حکومت کرنے کا حق بھی نہیں ہے. اچھا، یہ آپ جس عوامی فلاحی ایجنڈے کی بات کرتے تھے جو ابھی منظر عام پہ نہیں آ رہا غزہ کی وجہ سے، تو کچھ چیدہ نکات لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے ذہن میں یا جماعت اسلامی کی قیادت کے ذہن میں؟ سلیم، میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں کہ جو ایک غریب گھرانہ ہے. 7 کلومیٹر پیدل میں روز سکول آتا تھا اور سکول اور کالج کے زمانے میں بھی مزدوری کرتا تھا. اور میں نے وہ کچھ دیکھا ہے، ان حالات سے گزرا ہوں کہ پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اور مجبوریوں کی وجہ سے میں نے اگر میٹرک پاس کیا تو 9 سکول بھی تبدیل کیے. اور پرسوں میں حساب کر رہا تھا میں نے 9 گھر بھی تبدیل کیے اور اب بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ جمہوریت اور سیاست ہے اس میں غریبوں کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے. یہ خالص اور خالص جاگیرداروں کا جولا ہے، اسی پہ جول رہے ہیں. ایک تک جاتے تو دوبارہ کوئی اور آتا ہے. اور عوام کا کام یہ ووٹ دینا ہے اور ٹیکس دینا ہے. اس لیے میں عوام کو آگاہ کرنا، عوام کی سیاسی شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے اپنے آپ کو پہچان لے. ان کے ساتھ مسائل کا حل بھی نہیں ہے. یہ اگر مخلص بھی ہو جائے، سپوز مخلص بھی ہو جائے، یہ جانتے نہیں ہے کہ غریب کا مسئلہ کیا ہے. وہ درد سے ناشنا ہے جو ایک غریب کا درد ہے. اس لیے میں نے ایک عوامی ایجنڈا بنایا ہے اور مرکزی مجلس عاملہ نے ان کی منظوری بھی دی ہے کہ جس میں غریب عوام، محروم عوام، مظلوم عوام کے مسائل کا حل ہے اسلام کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں تو جھونپڑی میں غریب اگتا ہے. زبانی طور پر تو یہ دعویٰ بھٹو بھی کرتا تھا، شروع میں قاضی صاحب بھی کرتے تھے. آپ کے پاس لائحہ عمل کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ جب ہم پوری دنیا کے مسائل کو اپنے ملک میں لا کے جمع کریں گے تو اپنے غریب کے مسائل کیسے حل کر سکیں گے؟ دیکھیے ہم مکہ اور مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، ہم پاکستان میں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے. ہم ہر وقت اس پر درود بیچ کر اپنے دل کو سکون اور سرور دے سکتے ہیں. تو فلسطین کا مسئلہ بھی ہمارا ہے، مکہ اور مدینہ کا مسئلہ بھی ہمارا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غریب عوام کو منظم کرنا وقت کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانا وقت کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ ان جاگیرداروں کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے آپ خود طالب علم ہے ہسٹری کے، مغلیہ دور میں جو خاندان تھے وہی خاندان آپ کو انگریز کے دور میں آئے، دیکھنے میں آئے. اور انگریزوں نے پھر ان کو جو زمین الاٹ کیے تھے وہ ان کو مستقل الاٹ کیے گئے، وہ جاگیردار بن گئے. وہی جاگیردار کس قسم کے جاگیردار؟ چند آپ مثلا جس طرح جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی. میں اس جاگیردار کی بات کرتا ہوں جن کی ہسٹری ہے کہ جن کے آباء و اجداد نے غداری کر کے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کی اور انگریزوں نے ان کو ملت کے خلاف، قوم کے خلاف سازش کے نتیجے میں ان کو وہ دیے، جاگیر دیے. اس کی جگہ اب سرمایہ دار اور جرنیل نے نہیں لیے. آپ کیا سمجھ؟
وہی جاگیردار کا بیٹا جرنیل بھی بن گیا، اسی جاگیردار کا بیٹا بیوروکریٹ بھی بن گیا، اسی جاگیردار کا بیٹا سیاستدان بھی بن گیا. آپ جا کر سینٹ اور اس قومی اسمبلی میں جان کے سارے وہی پرانے مغلی دور کے خاندانوں کے چشم چراغ. اس لیے اس قومی اسمبلی کا دروازہ کھولنا غریبوں کے لیے، سینٹ کا دروازہ کھولنا غریبوں کے لیے، یہ میرا ایجنڈا ہے. تو یہ صرف نعرہ ہوگا یا کہ لائحہ عمل بھی ہوگا اور قابل عمل نقشہ بھی ہوگا؟ میں نے لائحہ عمل بنایا ہے، لیکن غزہ کا مسئلہ چونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بچے وہاں رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ اس وقت غزہ کا ساتھ دے، فلسطین کا ساتھ دے دے، اور چند دنوں کے لیے کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں؟ آپ کا ضمیر کب تک اجازت دے گا؟ انشاءاللہ تعالی یہ 10 اگست کو احتجاجی مارچ ہے، 17 اگست کو ملین مارچ ہے کراچی میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں عوامی ایجنڈے کا اعلان کروں گا. کہیں مولانا مودودی کا جانشین نیا ذوالفقار علی بھٹو تو نہیں بننے جا رہا؟ نہیں، وقت کا ذوالفقار علی بھٹو مولانا مودودی کا مرید بن رہا ہے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے.